الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان لله كان الله له. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ دکھائیں گے قدم آقا تو مر جاؤں گا قدموں پر، دکھائیں گے قدم آقا تو مر جاؤں گا قدموں پر، نہیں تو شوق مرنا کس کو ہے دیدار سے پہلے، نہیں تو شوق مرنا کس کو ہے دیدار سے پہلے۔ اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے۔ نہ خنجر پاس ہے ان کے نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں، نہ خنجر پاس ہے ان کے نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں، مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں، مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں۔ معزز و مکرم سامعین کرام، پردہ نشین، عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے۔ ایسے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم اللہ کے لقب سے نوازا۔ کلیم اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے کلام کرے اور اللہ ان سے کلام کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا، اگر تو مجھ کو نبی نہ بناتا تو مجھے کوئی غم نہ ہوتا، لیکن امت محمدیہ میں ایک امتی ہونے کی حیثیت فرماتا تو میرے لیے کافی تھا۔ کون بول رہے ہیں؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیمیت کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنا ہوتا تو کوہ طور پہ جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل جواب عطا فرماتا۔ عزیزان گرامی، شہر حیدرآباد کی سرزمین پر علمی و روحانی شخصیت آرام فرما رہی ہے، جن کو ہم حضرت امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامع نظامیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی مہینے کی 29ویں تاریخ کو بڑے ہی پیار اور محبت کے ساتھ عرس شیخ الاسلام منایا جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اپنے عقیدتوں کو پاتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام دکن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ہی کی یہ شخصیت جو حیدرآباد کے لیے علم کے نام سے جانتی ہے، حیدرآباد میں اتنا علم نہیں پھیلا تھا، نہ لوگ اتنا علم جانتے تھے، نہ اتنا علم سے واقفیت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء کرام کو امت کی طرف رہنمائی کے لیے بھیجا،
اور ہر نبی اپنی قوم کی حفاظت فرمائی اور ان کو راہ راست پر لے کر آئے، اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھایا۔ اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اکرام کو منتخب فرمایا۔ اب جس صبح قیامت تک لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے نیک لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایسے نازک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کی جماعت کو منتخب فرمایا، جس میں بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو 10 لاکھ مسلمانوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کروائے، داخل اسلام فرمایا۔ ایسے عظیم عظیم کارنامے ہر وقت کے اولیاء کرام نے انجام دیا، اور حیدرآباد کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسی شخصیت سے سرفراز فرمایا ہے۔ آج روحانی طور پہ بھی لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اور ان کی نورانیت سے بھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ فاروقی 39ویں پشت میں خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نسب جا ملتا ہے، اسی لیے آپ کو فاروقی بھی کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کا شہر مہاراشٹر ہے جو ناندیڑ میں ہے، ناندیڑ کے نام سے جانتے ہیں، اور آپ کے شاگردین میں بڑے بڑے فقیہ، مفسر، ایسے جلیل القدر علماء کرام نے پائے تکمیل اور علم حاصل کیا ہے، جس میں آج اور ایک حیدرآباد کی سرزمین میں محدث دکن کے نام سے جانتے ہیں، یہ بھی حضرت شیخ الاسلام کے فیضان سے ہے۔ آپ کے شاگردوں میں سے آپ کے شاگرد ہوتے ہیں یہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی علی رحمۃ الرضوان کے شاگرد ہیں۔ شاگردوں کا یہ عالم ہے تو استاد کا کیا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، میں نے خطبے کے بعد آیت بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی مومنین سے خطاب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وکونوا مع الصادقین، کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ستوں کے ساتھ ہو جاؤ، ستوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا اختیار کر لو۔ عزیزان گرامی، اب سچے کون ہوتے ہیں اور ہم کو کن لوگوں کا ساتھ اختیار کرنا چاہیے؟ کہ نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ساری تمام زندگی رب کو راضی کرنے کے لیے گزار دیتے ہیں، تو جب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور میں نے خطبے کے بعد جو آیت بینات کی تلاوت کے بعد ایک حدیث مبارک کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جب اللہ جس کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ کے جو ہو جاتے ہیں اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو بندہ میرے دین کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے میں اس کے لیے 10 قدم آگے بڑھتا ہوں۔ یعنی وہ دین کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، دین کا تعلیم حاصل کرنے ایک قدم جب بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 قدم کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں شامل ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا قدم نہیں ہوتا، بلکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے علم کے لیے آگے نکلا، اور اللہ کے تعلیم، اللہ کی جو بتائے ہوئے راستے اور قرآن مجید کے اور احادیث شریفہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے، پیشوا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بندہ کہتا ہے وہ اس کا کہنا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا کہنا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، بروز پیر حضور شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علی رحمت الرضوان کا عرس سراپا ہے، اور 110 سالہ عرس شریف منایا جا رہا ہے، جس میں حفاظ اکرام کی دستار بندی کی جاتی ہے، فاضلین کو دستار بندی کی جاتی ہے، اور خلعت سے سرفراز فرمایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی،
نظامیہ صرف ہندوستان تک نہیں بلکہ عرب کے ممالک میں بھی اپنی ایک شان رکھتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کا کارنامہ ایک صبح قیامت تک لوگ اس سے بہرور ہوتے رہیں گے، اور لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام اپنے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور کوئی محدث بنتا ہے، کوئی مفسر بنتے ہیں، کوئی صدر مفتی بنتے ہیں، کوئی اپنے اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانی جامع نظامیہ کے صدقے میں ایسے مراتب عطا فرماتا ہے کہ لوگ دیکھ کر ان کو رقص کرتے ہیں۔ ایسی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیدرآباد کو عطا فرمائی ہے۔ حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ مدینے کا سفر طے کیے، جب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ نے سلام پیش کیا۔ اب چاہا کہ میں اپنی تا عمر مدینہ منورہ میں رہوں گا۔ اب دیکھیے عشق و محبت کا کیا عالم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے انوار اللہ فاروقی، تم میرے ایک قدموں میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیے بلکہ لاکھوں کو میرے قدموں میں لانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ جاؤ دکن کی طرف اور اپنے علم سے لوگوں کو سیراب کرو۔ تم ایک نہیں بلکہ لاکھوں کو میرے قدموں میں لے کر آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اولیاء کرام کو منتخب فرماتا ہے، کوئی علم کی شمع لے کر لوگوں کی طرف آئے اور ان کی پیاس کو بجھا دیا۔ علماء کرام تو علماء کرام، مشائخ اعظام بھی حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کا مدرسے سے تعلیم حاصل کیے۔ بڑے بڑے جلیل القدر مشائخ اعظام ہیں، علماء کرام ہیں، جس میں آپ کو ابھی محدث دکن علیہ رحمت و رضوان جیسی نورانی شخصیت، آج دکن میں اگر کوئی محدث ہے تو بچہ بچہ کہتا ہے کہ وہ محدث دکن ہے، حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ مقدسہ ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی کرم نوازی ہے کہ آپ کے درس میں جو بیٹھتا اس کو محدث بناتا، کوئی مفسر بنتا، کوئی فقیہ بنتا۔ ایسے ایسے بڑے بڑے علماء کرام آپ کے درس سے فیضیاب ہوئے اور آپ کو ایسے بڑے بڑے مراتب سے سرفراز فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، علماء کرام تو علماء کرام، طالب علموں کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول طلباء ہے وہ۔ آئیے میں ایک واقعہ کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہوں کہ اس ناچس کو بھی وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میں جامع نظامیہ کا طالب علم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ایسے جلیل القدر علماء کرام کے پاس تعلیم حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ تو وہاں پر بہت سارے طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے کئی جگہوں سے تشریف لاتے ہیں۔ کوئی جگہ سے نہیں آنے کے لیے ہمارے پاس کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جو آ سکتا ہے تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے۔ تو وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچہ درس میں اگر شامل نہ ہوتا تو اس کو دوپہر کا کھانا بند کیا جاتا، کہ جو درس میں حاضر رہا اسی کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ تو مطلب کیا کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دن تعلیم چھوڑنے کی وجہ سے مجھ پر کیسے یہاں کے رولز ریگولیشن فالو کرنا پڑا۔ کھانا بند کر دیا گیا تو رات میں جب وہ بچہ سو گیا، بھوکا سو گیا، تو حضرت بانی جامع نظامیہ رات کے حصے میں تشریف لائے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو داروغہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کون ہے، تو دیکھا تو کیا ہے، بانی جامع نظامیہ تشریف فرمائے۔ دروازہ کھولا گیا اور محدث صاحب کو بلایا گیا، یہ پوچھا گیا کہ سارے بچوں نے کھانا کھا چکا ہے؟ تو کہا کہ سارے بچوں نے تو کھانا کھا چکے ہیں لیکن ایک بچہ نہیں کھایا۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ فلاں وقت میں حاضر نہیں تھا، درس چل رہا تھا، تو یہاں کے رولز کے حساب سے تو ہم نے اس کو کھانا نہیں دیا۔ حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا کہ اس بچے کو بلایا جائے۔ محدث صاحب اس بچے کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا
پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ بولے کہ میری تو کچھ غلطی نہیں تھی، میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھ پر کھانا بند کر دیا گیا۔ بولے کہ فلاں بچوں نے کچھ غلطی کی، اس کی وجہ سے مجھ کو بھی اس غلطی کا اعتراف کرنا پڑا، اس غلطی میں بھی شامل ہو گیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، مؤدب صاحب کو کہا کہ کچھ کھانا بچا ہوا ہے، تو کہا کہ ہاں ہے، بچا ہوا ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامی علیہ رضوان نے اس بچے کو کھانا کھلایا۔ اس بچے نے کھانا تناول فرمایا۔ کھانا کھانے کے بعد کہا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، تمہارا معمول کیا ہے رات کا، تم کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں تو تعلیم حاصل کرتا ہوں، یہاں پہ جو تعلیم حاصل ہوتی ہے میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، اس کے باوجود اس کے بعد کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف نہ پڑھوں جب تک نہیں سوتا ہوں۔ بولا ہاں، اسی وجہ سے ہی حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو خواب میں آ کر کہا کہ اے انوار اللہ فاروقی، اس بچے نے کھانا نہیں کھایا، وہ بچہ بھوکا سو رہا ہے، جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ تو مطلب کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کا بھی مناظر دیکھیے تو وہ دور کا علم کا کیا عالم ہوگا۔ یہ علم دیکھیے کہ حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کو یہ اطلاع ملی کہ جاؤ فلاں بچہ کھانا نہیں کھایا ہے، اس کو کھانا کھلواؤ، اور اس بچے کو کھانا کھلواؤ مطلب کس کو کھانا کھلواؤ؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چہرہ بھی بتا رہے ہیں، اس کے اولیاء مبارک بھی بتا رہے ہیں کہ فلاں بچہ ہے، اس کو کھانا کھلواؤ، اس کا نام لے کر کہہ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، علماء کرام تو فیضیاب ہو رہے ہیں، بلکہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے طالب علم کا یہ عالم ہے کہ مقبول بارگاہ رسالت میں بھی ان کا یہ مرتبہ ہے۔ تو پہلا جلسہ نظامیہ میں جب منعقد ہوا تو شیوخ اعظام اسٹیج پر رونق افروز ہے، بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہے۔ تو وہ سلسلہ آج تک بھی جاری ہے، بڑے بڑے علماء کرام سے حفاظ کرام کو اور کاملین کو، فاضلین کو قلت سے سرفراز کرتے ہیں۔ تو پہلا جلسہ حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کے مدرسے کا انعقاد عمل میں آیا تو دیکھا کہ بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو تمام کے تمام حفاظ کرام کو قلت سے سرفراز فرما رہے ہیں، دستار بندی سے سرفراز فرما رہے ہیں، کاملین کو سند سے سرفراز فرما رہے ہیں، فاضلین کی دستار بندی کی جا رہی ہے، سارا منظر ہو چکا ہے۔ تو جب وہاں کے بڑے علامہ جب اس منظر سے جب گھر واپس گئے، جب سو گئے، کہ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب علماء کرام، فاضلین، کاملین، حفاظ کرام کو قلت سے سرفراز فرما رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قلت پر، اس سند پر اپنی دستخط فرما رہے ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ازہر ہند جامع نظامیہ کا یہ عالم ہے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دستخط فرما رہے ہیں۔ کیا عالم ہے، یہاں پر بھی مقبول ہے، آقا کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے۔ آج دیکھیے ہندوستان میں کئی مساجد میں تقریباً میں کہوں تو جامع نظامیہ کے علماء کرام، خطباء کرام اپنی شخصیت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی قابلیتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کسی اور کی قابلیت اپنی تو اپنی ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جامع نظامیہ کے اساتذہ کا آپ کے اوپر بڑا رول رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہیں تو کسی کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں کہ فلاں شخص ہے تو میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں اس کی طرح دکھنا چاہتا ہوں، میں اس کی طرح چلنا چاہتا ہوں، میں اس کی طرح دکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایسے اساتذہ کرام ہیں کہ ہمارے طلباء کرام دیکھتے کہ میں فلاں مفسر بنوں گا، محدث بنوں گا، فقیہ بنوں گا، ایسے طلباء کرام میں ہماری ایسے خواہشات ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خواہشات کو تکمیل بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
جس کی بنا پر اللہ ان کو دنیا میں بھی سرخرو رکھا اور آخرت میں بھی سرخرو رکھے گا۔ اور خطبے کے بعد میں نے آیت بینات کے بعد اور ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کامل نمونہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے نوجوان کیسے کیسے لوگوں کو رول ماڈل بنا رہے ہیں، وہ تو جہنمی ہے ہی ہے اور اپنے آپ کو جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہیں۔ ایسا اسوہ حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان رکھا ہے، قرآن نے خود واضح رکھا ہے کہ کہا کہ تم میرے محبوب کے اسوہ کو اپناؤ گے تو دنیا میں بھی سرخرو رہو گے اور آخرت میں بھی سرخرو رہو گے، اور فرما رہے ہیں کہ تم جس قوم کی مشابہت کرتے ہو اس قوم کے ساتھ تمہیں بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ اب آپ کے اختیار ہے کہ کس قوم کو اختیار کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اٹھائے جائیں گے تو کس کے گروہ میں اٹھے جاؤ گے اور تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے۔ عزیزان گرامی، ہر طرح تعلیم حاصل کرنا تو اچھی بات ہے، دنیاوی علم سیکھنا چاہیے، دینی علم سیکھنا چاہیے، لیکن ہم سب سے زیادہ اگر کوئی تعلیم کو ترجیح دے رہے ہیں وہ ہے دنیاوی تعلیم۔ بچہ صبح سے لے کر شام تک کوئی نماز نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، قرآن نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، اگر کوئی دینی محافل میں نہیں گیا کوئی بات نہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صبح سے شام تک وہ اسکول میں رہے، اسکول کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ہم دنیاوی تعلیم کو اتنا ترجیح دے چکے ہیں کہ آخرت کی فکر ہمارے دلوں سے ختم ہو چکی ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی سیکھے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف دینی تعلیم ہی سیکھے، دنیاوی تعلیم کو نہیں، بلکہ وہ اپنی خود کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کیا اس میں کیا خدا کی کوئی عبادت ہو رہی ہے؟ بتائیے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تکمیل ہو رہی ہے؟ بلکہ اپنے ذرائع کے لیے، اپنے آپ کے لیے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ساری زندگی تو آپ کی نکل چکی ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جب وقت آیا تو کہتے ہیں کہ اب سب میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، سب غلط کام چھوڑنا چاہ رہا ہوں، بس اب اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب آپ کو ریئلائز ہونے کے بجائے پہلے ہی اگر آپ کی آنکھ کھل جاتی تو بہتر ہوتا کہ وہ عبادتیں آپ کی رائے گاہ نہ جاتی۔ فرمایا گیا کہ جو جوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 40 دن کے لیے قبرستانوں میں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ جوان کا توبہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، اللہ تبارک و تعالی قبرستانوں میں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لے رہا ہے۔ تو جوانی کی عبادت کتنی عظیم عبادت ہے۔ جوانی کا کھانا، پڑھنا، لکھنا، جو عبادتیں کرنا ہو وہ مقبول ہونے والی ہے۔ اب دیکھیے، جوانی سے آگے ہم بڑھاپے کی طرف، جب عبادت میں لذت نہیں، آپ خود عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتے، سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، عبادت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ نہ ہم سجدہ صحیح کرتے ہیں، نہ ہم صحیح سے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ صحیح سے عبادت کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو صرف ہماری فکر لگی ہوتی ہے کہ میں کہیں گر نہ جاؤں، میں کہیں بیٹھ نہ جاؤں، میں کہیں بیٹھ گیا تو پھر اٹھنے کے قابل نہ ہو جاؤں۔ ہمارے دماغوں میں یہی چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کا وقت رکھا ہے کہ اس وقت میں تعلیم حاصل کرو، اس وقت میں اپنے آپ کو صحیح سنوارو، اس وقت میں اپنے آپ کو ایک اچھا دنیا کے سامنے پیش کرو۔ عزیزان گرامی، تعلیم، دنیاوی تعلیم تو اپنی جگہ ہے، تو ضروری ہے کہ ہم دینی تعلیم کو اپنا شیوا بنائیں، اور ضروری ہے وہ تو جو سیکھ رہے ہیں وہ دنیا تک ہے، جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ دونوں میں کام آنے والی، دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی۔ تو ہم سب سے زیادہ دنیاوی تعلیم کو تو دیں، بلکہ اس سے زیادہ
ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم دینی تعلیم کی طرف رغبت حاصل کریں۔ آج دیکھیے 110 سال گزر چکے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کو گزر کر، لیکن آج بھی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی ہے کہ ایک جیتا جاتا انسان ہمارے درمیان موجود ہے۔ نہ میں نے دیکھا شیخ الاسلام کو، نہ آپ نے دیکھا، یہاں جتنے سارے بیٹھے ہوئے میں سمجھتا ہوں کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، بلکہ تمہارے ساتھ ساتھ زمین کے خطے میں میری بات کو پہنچا دو کہ اس اللہ اور اس کے فرشتوں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ یہ آپ کی اور ہماری رکھی ہوئی محبت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ہے، جو آج 110 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ ویسی شخصیت کو ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ایسی روشن چراغ کی طرح منور ہے، اور دنیا آپ کے علم سے سیراب ہو رہی ہے۔ کوئی نارمل انسان مر جائے تو اس کو دنیا کتنے دن یاد رکھے گی؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، اس کے بعد سب بھول جاتے، کیا تھا، کون تھا، کیا خاندان سے تعلق رکھتا تھا، سب بھول جاتے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، صبح قیامت تک اللہ ان کی یادوں کو تازہ رکھتا ہے۔ وہ ایسے دلوں میں منور ہوتے ہیں کہ ایک جیتا جاگتا انسان ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اللہ نے جب اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیا تو دنیا میں بھی ان کو مقبول فرما دیا۔ 150 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جامعہ کو قائم ہو چکے، اور پہلے سال سے لے کر آج تک جامعہ نظامیہ لوگوں کے لیے تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ لوگ تعلیم سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو تعلیم میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب دیکھیے قیام و تام کا ایسا ہمارے پاس نظم رکھا گیا ہے کہ جو بچہ رہ کر پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس قیام موجود ہے، جو آ کر آنے جانے کا بھی اگر کوئی اختیار رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آئے اور جائے تعلیم حاصل کر سکے۔ اور ایسے ایسے وہاں پر فیسلٹیز موجود ہے، میں نے خود وہاں پر تعلیم حاصل کی ہے، بلکہ کسی سنی سنائی پر بات پر میں آپ کو کہہ نہیں رہا ہوں، بلکہ میں نے خود وہاں پر تعلیم حاصل کیا۔ کیسا کھانے میں بھی ایسی سفیت ہے، رہنے میں بھی ایسی سفیت ہے، تعلیم تو تعلیم، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، ایسے جامعہ کی ہم کو چاہیے کہ قدر کرنا چاہیے اور اپنے نونہالوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے۔ اور قیام تو قیام ہے، تعام کا بھی اہتمام ہے، بچوں کو کتابوں کا بھی اہتمام ہے، بلکہ ان کے کھانے کے ساتھ ساتھ کتابوں کے ساتھ ساتھ اور ان کو کپڑے بھی دیا جاتا ہے۔ ہر چیز سے جامعہ جتنی خدمت ہو سکتی ہے خدمت کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک جامعہ نظامیہ امت کی رہنمائی کے لیے حاضر ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بھی وہاں پر تشریف لائیں گے اور پر نور پرکیف منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کیسا منظر ہوتا ہے! حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ کے عرس کے موقع پر بڑے بڑے علماء کرام تشریف لاتے ہیں، مشائخ اعظام بھی تشریف لاتے ہیں، دونوں بھی علمی روحانی ترقیوں سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی علم لینا چاہتا ہے تو علم کی خیرات ملتی ہے، اور روحانی اپنے آپ کو بڑھانا چاہتا ہے وہ اس سے مستفید ہوتے رہتا ہے۔ ہمارے پاس روحانی بھی فیضان ہے، علمی فیضان بھی ہے۔ عزیزان گرامی، حضور سیدی شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ چشتی ہے، صابری ہے اور رفاعی بھی ہے، ہر طرح سے تعلقات ہے۔ بڑے بڑے شاگردین آپ کے پاس پڑھ کر دنیا میں چھا رہے ہیں، انوار کی روشنی سے لوگ انوار کی روشنی کو پھیلا رہے ہیں۔ انوار کے صحن میں انوارات کا نزول ہے، انوار کے صحن میں انوارات کا نزول ہے، انوار کے صحن سے مدینے کا سفر ضرور ہے۔
انوار کے صحن سے مدینے کا سفر ضرور ہے۔ عشق محبت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں ایسا پیوند رکھا کہ لوگ آپ کے آنے والے شاگردین محبین کے دل میں عشق رسول کی شمع جلاتے ہیں۔ ہر طرح سے شریعت طریقت جو بھی مراتب ہوتے ہیں ان سے سیراب ہوتے ہیں۔ جامع نظامیہ صبح قیامت تک لوگوں کے لیے ابھی تک ہے اور صبح قیامت تک بھی آپ کے لیے سربراہ رہے گا۔ آئیے میں تھوڑا اپنے موضوع کی سے آگے بڑھتا ہوں۔ میں صبح جو ہے سو ناموس رسالت پر علمی مذاکرہ جامع نظامیہ میں ہر سال منعقد ہوتا ہے، تو آج کا عنوان تھا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اساتذہ اکرام اپنی قابلیتوں کا اظہار کرے اور ایسے ایسے مقالات کو پیش کیا کہ ہماری عقلیں دنگ رہ گئی سن کر۔ ایسے ایسے واقعات ایسے ایسے مدلل دلائل کے ساتھ اپنے مقالات کو پیش کیا۔ جب حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پریشان کرنے کے لیے ناپاک ارادوں سے ابو لہب کا بیٹا چاہا کہ میں ملک شام کے سفر سے پہلے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاؤں گا، ان کے خدا کے خلاف ان کو بھڑکاؤں گا، یہ ارادہ کیا، باپ سے اجازت لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بڑے بڑے باتیں کرنے لگا، فلاں ایسے خدا ہے آپ کے، آپ فلاں ہے، یہ ہے، آپ نوز باللہ جھوٹے ہیں، فلاں فلاں کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کو چپ سن رہے ہیں، اور آخر میں کیا کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارکہ کو کھینچتا ہے اور پھاڑ کر پھینک دیتا ہے، نوز باللہ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہوتے ہیں۔ یہ حدیث کا الفاظ ہے پورے، یہ حدیث کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تو اپنے درندوں میں سے ایک درندے کو اس پر مسلط فرما دے، اپنے ایک درندوں پر اس پر مسلط فرما دے۔ اور یہ سنا، باپ کے پاس واپس گیا اور باپ نے کہا کہ کیا کہہ کر آئے ہو؟ تو کہا کہ فلاں فلاں ان کے خدا کے بارے میں اور ان کو خود بھلا برا کہہ کر آیا ہوں۔ تو ابو لہب پوچھتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو کہا کہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر میرے لیے بد دعا کی، لیکن کیا کہا کہ اللہم صلی علیہ کلبا من کلابک، کہ اپنے درندوں میں سے ایک درندے کو مجھ پر مسلط فرما دے۔ تو ہم حیران ہو گیا، ابو لہب کہنے لگا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، وہ ان کا کہنا بالکل حق ہوتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ کہا کہ بیٹے کو سفر پر لے کر تیار ہو گئے، دوران سفر چلتے چلتے ایک راستے پر ان کا گزر ہوا اور ایک ایسا ویران جنگل تھا اور ایسا کھنڈیرا جنگل تھا، اب اس سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا تھا کیونکہ بہت وقت ہو چکا تھا کہ اب قیام کرنا بہت ضروری تھا۔ تو وہ وہاں کے ایک راہب نے کہا کہ یہ ایک ایسا جہاں پر تم نے رکنے کا اختیار کیا، قیام کرنے کا ارادہ کیا، یہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں جس طرح بھیڑ اور بکریاں جس طرح آزادی کے ساتھ پھرتی ہے، درندے اس طرح یہاں پر پھرا کرتے ہیں۔ یہ خوفناک ایریا ہے، یہ خوفناک جگہ ہے، تم یہاں پر مت ٹھہرو۔ ابو لہب کہنے لگا کہ بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، اب اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم کو چاہیے کہ ہم یہاں پر قیام کریں، جب وقت صبح ہو جائے گی، صبح کا وقت ہوگا، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو سارے قافلے والوں کو ایک جگہ کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں تمہارا سردار ہوں، تم میری بات کو نہیں چھوڑو گے، میں جو کہوں گا وہ کرو گے۔ تو سارے قافلے والوں نے کہا کہ تم سردار ہو، تمہاری بات مانیں گے، تم جو کہو گے وہ کہیں گے، بتاؤ کیا کہیں، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ دیکھو ابو لہب میرا بیٹا کیا کیا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بد اخلاقی کی، بد کرداری کی، فلاں الفاظ ان کے خدا کے خلاف کہا، اور اس کے عوض میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس کو درندہ نہ کھا جائے،
اور خوفناک جگہ ہے، تو اب تمہاری ذمہ داری ہے، قافلے والوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب اس کی دیکھ بھال تمہاری ذمہ داری ہے۔ کہ سارے قافلے والوں کو کہا کہ سارا سامان کا ایک تخت بنایا جائے، تو سارے قافلے والوں نے پورا جتنا اپنا سامان تھا پوروں نے رکھا اور اتنی ڈھیر بنا دی کہ وہ ایک تخت کی طرح نظر آنے لگا۔ اب ابو لہب کہنے لگا اس پر میرے بچے کو سلایا جائے اور میرے بچے کو اس پر چڑھایا جائے۔ سارے قافلے والوں نے کہا کہ آپ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے، کہ آپ کے بیٹے کو لے کر اوپر سلایا گیا کہ وہ سو گیا۔ اب ابو لہب کہنے لگا کہ اب یہاں تو بندوبست ہو چکا ہے، اب اور ایک بندوبست یہ ہے کہ اس کے اطراف پہرا دیتے رہو، چوکنا رہو کہ کوئی درندہ آ کر اس پر حملہ نہ کر دے۔ سارے قافلے والوں کو کہنے لگا کہ چوکنا رہو کہ اس کو کوئی درندہ آ کر کھا نہ جائے، یقین ہے مجھے کہ وہ درندہ اس کو کھانے والا ہے اور جو انہوں نے کہا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو سارے قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم چوکنا رہتے ہیں، ہم نیند بیداری میں رہتے ہیں، ہم بہت زیادہ نیند میں نہیں رہیں گے۔ سبوں نے کہا، سبوں نے ٹیک لگا کر سارے جتنا سامان کا ڈھیر بنا ہوا تھا لوگوں نے اطراف اس کے بیٹھ گئے، ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ رات کا بہت زیادہ حصہ گزر چکا تو ساروں کو نیند کا غلبہ ہوا، ساروں نے نیند کی، بہت گہری نیند میں سو گئے۔ اب درندوں کا شہر تھا، درندوں کی جگہ تھی، تو اس درندوں میں سے ایک درندہ شیر وہاں سے نکلا، جنگل کی طرف سے آیا، دیکھا کہ لوگ جمع ہے، سو رہے ہیں، سب کی نظر پڑی اور قریب آیا۔ درندہ سب کو سنتا ہے اور ہٹتا جاتا ہے، اور جب درندے کی شیر کی نظر اس تخت پر پڑی جس پر اس کو لٹایا گیا تو لپک کر اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور اس کو پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ سبوں کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ اتنا سخت پہرے کے بعد میرے بیٹے کی یہ حالت ہو گئی۔ پتا چلا کہ درندہ ہر کسی کو کھا سکتا، ہر کسی کو پھاڑ سکتا، لیکن ہر ایک بندے کے پاس جاتا، اس کو سونگھتا، آگے بڑھتا جاتا۔ بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد اخلاقی کرنے والے کی بو الگ ہوتی ہے۔ وہ بو کو سونگھنا چاہ رہا تھا، وہ بو اس کے اندر نظر آ رہی تھی، اور لپک کر اوپر چڑھا اور اس کو پھاڑ پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہاتھ اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور دیکھیے قافلہ نکلا، ایسی جگہ رکا، اب وہاں سے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، آگے بڑھ بھی نہیں سکتے، رات کا حصہ گزر چکا ہے، تو وہاں پر یقیناً رکنا ہی تھا۔ رکے اور اللہ تعالیٰ سارا واقعہ کو پیش کر دیا۔ کوئی وقت نہیں لگا، کوئی 150 سال نہیں لگا، کوئی 1 سال نہیں لگا، کوئی دیو دن نہیں لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اس کو کیفل کردار تک پہنچا دیا۔ طائف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خون سے لت پت کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ سارا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ رہا تھا۔ حضرت جبرائیل امین کو کہا جبرائیل، میرے حبیب کے ساتھ جتنے لوگوں نے بھی بد اخلاقی کی، بد کرداری کی اور ان کو اذیتیں پہنچائی ہے، ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس ڈالو۔ حضرت جبرائیل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو یہ رویہ اختیار کیا، آپ کو اذیتیں پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کر مسل دو اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب رحمت کیسی ہے دیکھیے، تو حضرت جبرائیل امین کے عرض کرنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل، میں ان کو اذیت نہیں دینا چاہتا ہوں، یقین ہے کہ ان کے آنے والے اولاد مجھ پر ایمان لانے والے ہوں گے، مجھے یقین ہے یہ تو ایمان نہیں لائے بلکہ ان کے آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی، اس کے عوض میں ان کو معاف کر دوں۔ جو پتھر برسائے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دی جا رہی ہیں۔
جو آپ پر پتھر برسائے ان کے لیے دعائیں دی جا رہی ہے، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ ان کو سیدھے راستے پر لا دے۔ آج ہم کس کو اسوہ بنا کر رکھے؟ آج ہم کس کو اختیار کر رکھے جو پتھر برسا کر، پتھر کھا کر بھی رب کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار یہ تو نادان ہے مولا، آگے نہ آگے ان کی نسلیں تو مجھ پر ایمان لائے گی، چھوڑ دے مولا۔ چاہے حکم ہوتا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر طائف کے لوگوں کو ریزہ ریزہ کیا جا سکتا تھا، اللہ کا حکم تھا، اور آپ ہی حکم فرماتے کہ مولا میرے ساتھ اتنی بدسلوکی کی گئی، مجھ پر پتھر برسائے گئے، مولا تیری جلال بتا تو صحیح ان دونوں کو پتھروں کے درمیان رکھ کے مسل دے۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ مولا یہ تو نادان ہے، یہ تو ایمان نہیں لائے، لیکن ان کی نسلیں ضرور ایمان لانے والی ہے مولا، اس کے عوض میں چھوڑ دے مولا۔ لیکن اے محبوب اتنی بھی شفقت اپنے بندوں پر۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جانے سے پہلے، جب براق پر سوار ہونے سے پہلے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا کہ جبرائیل امین کہ یا رسول اللہ کون سی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، کون سی بات آپ کو پریشانی میں ڈال رہی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل اللہ کے حکم سے میں اس براق پر سوار ہوں گا، اور اس کی رفتار سے میں پلسرات کے رستے سے جہاں پر بھی مجھے اللہ نے حکم فرمایا میں تو طے کروں گا، لیکن میری امت بھی ہے جبرائیل، میری امت کس طرح سے پار کریں گے؟ ان کا خوف مجھے کھایا جا رہا ہے کہ وہ پلسرات کا رستہ ایسا راستہ ہے کہ وہ بال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے کہ وہ اس پل کو کس طرح سے پار کریں گے، مجھے ان کا خوف مجھے رلا رہا ہے جبرائیل۔ اللہ کی بارگاہ سے حکم صادر ہوتا ہے، جبرائیل ہمارے محبوب سے کہو کہ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ کہا کہ ہم جس طرح آج آپ کو براق عطا کر رہے، جب آپ کی امت کو اس پل سے گزرنا ہوگا ایسے ہی لاکھوں ہزاروں براق عطا کریں گے، اور آپ کی امت کا ہر ایک امتی اس پر سوار ہوگا، پل صراط کے رستے کو آسان سے طے کر لے گا۔ سجدے میں ہیں، ربی حبلی امتی، پروردگار میری امت کی بخشش فرما، میری گناہگار امت کی بخشش فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آپ کو پریشان کی، آپ کو تکلیف دی، تو اللہ نے ایسے طوفان میں غرق کر دیا کہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ لیکن اللہ نے ہم کو ایسی امت میں سرفراز فرمایا، ایسی امت میں ہم کو پیدا فرمایا، بن مانگے اللہ نے ہم کو ایسی امت میں پیدا فرمایا۔ پیدا ہوئے تو امت کا خوف رہا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہے تھے، ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے، آوازیں سن رہے ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ آواز سن رہے، کیا آواز آئی؟ ربی ابلی امتی، کہ پروردگار میری امت کی بخشش فرما، میری امت کی مغفرت فرما، میرے گناہگار امتوں کی بخشش فرما۔ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، دنیا میں بھی ساتھ میں ہے، حشر میں بھی ساتھ میں ہے، جنت میں بھی ساتھ میں ہے۔ عزیزان گرامی، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اسوہ حسنہ میں ڈالیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل و ایسا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، اور ہم دینی تعلیم میں حصہ لیں، اپنے آپ کو بھی مائل کریں، اپنے آنے والی اولاد کو بھی، اور ہر طرح کے علم سے آراستہ کریں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، دینی تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم دونوں میں آپ آگے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بولا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔